سسٹر، مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ وہ اس دن چرچ سے واپس آ کر سیدھی سسٹر پیٹریشیا کے پاس گئی تھی۔ سسٹر الزبتھ بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہاں کانونٹ میں رہنا نہیں چاہتی، آپ مجھے کہیں اور بھجوا دیں۔ سسٹر پیٹریشیا اس کے مطالبے پر حیران رہ گئی تھی۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ میں یہاں خود کو آزاد محسوس نہیں کرتی۔ میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت نہیں کر سکتی۔ مجھے صرف قرآن پاک میں دلچسپی ہے، ان کتابوں میں نہیں جو آپ مجھے پڑھنے کے لیے دیتی ہیں۔ سسٹر پیٹریشیا کو اتنی بدلی ہوئی لگی تھی کہ انہیں چند لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب الفاظ اسی کے ہیں۔ کرسٹینا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پلیز سسٹر، میں کرسٹینا نہیں، ثانیہ ہوں، آپ مجھے میرے نام سے پکاریں۔ سسٹر پیٹریشیا نے سسٹر الزبتھ کی طرف دیکھا تھا۔ سسٹر، میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میرا برین واش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ خود یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی طاقتور کیسے ہو گئی تھی، مگر اس وقت اسے کسی چیز سے خوف نہیں آ رہا تھا، نہ کسی کی ناراضگی سے، نہ کسی کے اکیلے کر دینے سے، اور نہ ہی موت سے۔ ثانیہ، تمہارا نام صرف اسی لیے بدلا گیا تھا تاکہ تمہارا نام کی کسی لڑکی کے یہاں ہونے کی بات لیک آؤٹ نہ ہو سکے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ سسٹر پیٹریشیا کا لہجہ ایک دم معذرت خواہ ہو گیا تھا۔ آپ یہ خبر لیک آؤٹ ہو جانے دیں، مگر مجھے میرے اپنے نام سے پکاریں۔ میں اب کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور میں اسے روک نہیں سکتی، مگر آپ مجھے سے میری تشخیص چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے یہاں سے بھجوا دیں۔ اس کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ دونوں سسٹر میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کو یہاں سے بھجوا دیا جائے گا۔ تھینک یو سسٹر۔ وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ پچھلے بہت سے دنوں میں پہلی بار اس نے بڑی بے خوفی سے لائبریری میں جا کر قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی تھی۔ اب مجھے اس شخص کے لیے چرچ نہیں جانا، کیونکہ وہ وہاں نہیں آئے گا۔ وہ کبھی کسی چرچ میں اللہ کو ڈھونڈنے اور سکون پانے نہیں جائے گا، اور مجھے کسی جھوٹ کا سہارا لے کر یہاں سے اس کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ اور اب مجھے کسی سے یہ چھپانے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتی ہوں۔ اور آج مجھے ڈائننگ روم میں کسی دعا میں شرکت کے ساتھ اپنا کھانا نہیں کھانا۔ مجھے کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے اور آواز بلند پڑھنی ہے، اور کل مجھے کسی چرچ کی سروس میں شرکت نہیں کرنا۔ واحد کام جو مجھے کرنا ہے وہ اس قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور مجھے یہ تلاوت کبھی بھی چھپ کر اور ڈر کر نہیں کرنی، نہ ہی نماز پڑھتے وقت مجھے دل میں کوئی خوف رکھنا ہے۔ پھر جنہیں مجھے چھوڑنا ہوگا وہ مجھے چھوڑ دیں گے، اور مجھے صرف اپنے اللہ سے سہارا چاہیے۔ میرا اللہ، میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے، اور میں اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے رحمت کی طلبگار ہوں۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا طاقتور محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن کی اسلامی گرامی عہدیدار نے اس سے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے کسی کورٹ میں پیش ہونا ہے، نہ ہی میڈیا کے سامنے آنا ہے۔ مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم انکار نہیں کر سکتی، یہ دونوں کام تمہارے لیے ضروری ہے۔ تم اس کیس میں گواہ ہو، تمہاری گواہی بہت ضروری ہے۔ تمہاری گواہی کے بغیر بلال بچ جائے گا۔ اس کے سر میں درد کی لہریں اٹھنے لگی تھیں، اور میڈیا کے سامنے آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تم انہیں بتا سکو کہ اس ملک میں عورتوں کو کس قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے حقوق کس طرح پامال کیے جاتے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح امتیاز برتا جاتا ہے۔ تمہارے میڈیا کے سامنے آنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ عورت بولتی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرے اس طرح کے بیانات سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں اور اقلیتوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی اقلیت کو نقصان اٹھانا پڑے، مگر آپ مجھ سے جو چاہ رہی ہیں اس کے بعد یہی ہوگا۔ وہ کچھ برہم ہو گئی تھی۔ ہم نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، اور پچھلے 1 سال کے عرصے میں یہی سوچ کر خاموشی اختیار کی رکھی ہے تاکہ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں کمیونٹیز کے درمیان کوئی کشادگی نہ ہو، مگر اب حالات کافی حد تک نارمل ہیں۔ جوئل کی فیملی باہر منتقل ہو چکی ہے، ان پر کسی قسم کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، مگر باقی لوگوں پر تو ہے۔ ساری اقلیت تو باہر شفٹ نہیں ہو سکتی۔ میری یہ غلطی سے میری اور ڈیوڈ کی فیملی کو جو نقصان پہنچ چکا ہے، میں نہیں چاہتی اب ویسا کوئی نقصان کسی دوسرے کو برداشت کرنا پڑے۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم نے جو کیا وہ اپنے حق کے لیے کیا۔ تاریخ میں تم جیسی لڑکیوں کا نام بہت اونچی جگہ لکھا جائے گا۔ وہ عورت اب ایک بار پھر اس کے سامنے جال بچھا رہی تھی۔ مجھے کسی تاریخ میں نام نہیں لکھوانا، مجھے کسی تاریخ کا حصہ نہیں بننا۔ میں نے جو کچھ کیا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔
تاریخ میرے چہرے کو سونے سے لکھے یا چاندی سے، مگر میری نظروں میں میرا سیاہ چہرہ سیاہ ہی رہے گا۔ دنیا کا کوئی پانی اس سیاہی کو دور نہیں کر سکا۔ میرے گناہ نے میرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مجھے محتاج بنا کر آپ کے سامنے پھینک دیا ہے۔ اب میں چاہوں بھی تو اپنے پیروں پر خود کھڑی نہیں ہو سکتی، مگر میں اس سب کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں سمجھتی۔ یہ صرف اور صرف میری غلطی ہے۔ میری غلطی کی وجہ سے ڈیوڈ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور بس یہ کافی ہے۔ مجھے کسی میڈیا کے سامنے آ کر اپنا یہ بدصورت چہرہ لوگوں کو نہیں دکھانا ہے۔ وہ عورت عجیب نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میڈیا کے سامنے تمہیں آنا چاہیے یا نہیں، مگر کورٹ میں تمہیں پیش ہونا چاہیے۔ تم مانتی ہو کہ غلطی تمہاری تھی، جس کی وجہ سے ڈیوڈ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ تم انصاف کرو ڈیوڈ کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ؟ تم کورٹ میں پیش نہ ہو کر ایک اور گناہ نہیں کرو گی کیا؟ سچ چھپا کر، بلال کو سزا سے بچا کر۔ پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اس وقت میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ یکم سر پکڑ کر چلانے لگی تھی۔ ہیومن رائٹس کمیشن سے متعلق وہ تینوں عورتیں کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے بعد کمرے سے نکل گئی تھیں۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد بہت دیر تک اس کے ذہن میں اس کی باتیں گونجتی رہی تھیں۔ وہ عجیب کشمکش میں گرفتار تھی۔ اس کی گواہی سے بلال کو نقصان پہنچنا تھا، اور گواہی نہ دینے سے وہ ضمیر کی خلش کا شکار تھی۔ بلال نے ڈیوڈ کو قتل کیا تھا، اور میں گواہی نہ دے کر اس گناہ میں اس کی شریک کیوں بننا چاہتی ہوں؟ میں گواہ نہیں، میں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے مجھے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر میں اپنے غلط کام کی سزا بھگت رہی ہوں تو پھر بلال کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی قانون اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ ڈیوڈ کو قتل کر دے۔ اگر بات انصاف کی ہے تو ڈیوڈ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اس شام نماز پڑھنے کے بعد خود بخود ہی جیسے اس کے لیے ہر فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنے لوگوں کو خود کو گھورتے نہیں دیکھا تھا۔ ان میں ہر طرح کی نظریں تھیں، وہ نظریں جن میں اس کے لیے نفرت تھی، وہ نظریں جن میں اس کو دیکھ کر حیرانی تھی، وہ نظریں جن میں اس کے لیے ترس تھا۔ کورٹ کے اندر داخل ہونے تک اس نے اپنے بارے میں بہت سے جملے سن لیے تھے۔ اس کا دل ان جملوں کو سن کر زمین پر گڑنے کو نہیں چاہا تھا۔ وہ پہلے ہی زمین میں گڑ چکی تھی۔ وہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک آیت لہرائی، اور اس ذلت کا انتخاب میں نے اپنی مرضی سے کیا، اور اب مجھے صبر کرنا چاہیے۔ اس نے چادر سے چہرے کو چھپاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بیچ لیا تھا۔ کورٹ روم میں بہت عرصے کے بعد اس نے چند ایسے چہرے کو دیکھا تھا جن کے بغیر رہنا کبھی اس کے لیے ناممکن تھا، اور اب وہ کتنے عرصے سے ان کے بغیر ہی رہ رہی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ کٹہرے میں کھڑے بلال پر اس نے دوسری نظر نہیں ڈالی تھی۔ پہلی نظر اس سے ملتے ہی بلال نے زمین پر تھوک دیا تھا، اور یہ بلال وہ تھا جو اس کے کہنے پر کوئی بھی کام کرنے کو تیار رہتا تھا۔ اور آج اس کی آزمائش تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ عدل کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور تب عدل کرنا جب اس سے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ زخمی ہوتا ہو۔ اس نے پہلے اپنے وجود میں پہلی بار کپکپاہٹ محسوس کی تھی۔ جج نے اسے کٹہرے میں بلوا لیا تھا۔ لوگوں سے بھرے ہوئے کورٹ روم پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے جج کو دیکھا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کر دیا۔ کورٹ روم میں سناٹا تھا۔ وہ جانتی تھی بلال کی زندگی کا فیصلہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کریں گے، اور اس نے وہاں سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں عدالت نے اس کی کسٹڈی کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جج پر کتنا پریشر ڈالا گیا تھا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اسے اس کی مرضی کے مطابق اسی ادارے کے پاس رہنے دیا گیا تھا جہاں وہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی چند دنوں کے اندر اسے اپنے ملک سے باہر بھجوا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس نے عدالت کو بلال کو عمر قید کی سزا دیتے ہوئے بھی سنا تھا۔ اس نے بلال کے چہرے پر پھیلتی ہوئی تاریکی بھی دیکھی تھی۔ وہ بلال کے خوابوں سے واقف تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کہاں گزرے گی۔ وہ 30 سال کا تھا، اور اگلے کئی سال اور یہ سب صرف میری وجہ سے ہوا، صرف میری وجہ سے، اس نے سوچا تھا، اور اس کے حساب پر تھکن سوار ہونے لگی تھی۔ کوئی اپنے خاندان کے لیے اتنی رسوائی کا سبب کیسے بن سکتا ہے جتنی رسوائی میں نے اپنے خاندان کو دی ہے؟ کاش اللہ نے مجھے اس دنیا میں اتارا نہ ہوتا، یا اتارا تھا تو بہت پہلے مجھے مار دیا ہوتا، اتنی لمبی زندگی نہ دی ہوتی۔ اس نے کورٹ سے باہر نکلتے ہوئے اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کہا تھا، مجھے اپنی زندگی کے لیے خود راستہ ڈھونڈنے دیں۔ میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ
چاہتے ہیں۔ مجھے کسی پریس کانفرنس میں اسلام اور پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی مزاحمتی بیان نہیں کرنا دینا۔ آپ مجھے اپنے ہاتھ کا ہتھیار مت بنائیں، مجھے چھوڑ دیں، میرا برین واشنگ کرنے کی کوشش مت کریں۔ تم بہت سے حقائق کو نظر انداز کر رہی ہو اس وقت۔ اگر تم اس ملک میں زندہ سلامت موجود ہو تو یہ ہماری وجہ سے ہے۔ تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے لوگ اور تمہارا خاندان تمہارے ساتھ کیا کر سکتے تھے۔ صرف ہم لوگوں کی وجہ سے تم یہاں محفوظ بیٹھی ہو۔ بعض دفعہ زندگی سب کچھ نہیں ہوتی، میرے پاس بھی زندگی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ ہم تمہیں صرف ایک بار پریس کانفرنس میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد تم بے شک دوبارہ کبھی پریس کے سامنے مت آنا۔ مجھے ایک بار بھی پریس کے سامنے نہیں آنا۔ اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں پریس کانفرنس میں یہ کہہ دوں گی کہ آپ لوگ نے مجھے ٹریپ کیا ہے اور میں یہ سب کچھ آپ لوگوں کے کہنے پر کر رہی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ امریکہ آنے کے بعد اسے مسلسل پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرے تاکہ میڈیا کے ذریعے ان ایشوز کو مزید اچھالا جائے جو پاکستان کے متعلق مغربی عوام کی رائے خراب کرتے رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی جو مغربی تنظیم اسے پاکستان سے امریکہ لانے اور وہاں سیاسی پناہ دلوانے کی موجب بنی تھی، اب وہ بدلے میں اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ امریکہ میں ہی اس کی ملاقات ڈیوڈ کی فیملی سے کروائی گئی تھی اور اس بار ڈیوڈ کی فیملی نے اسے اس کام پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی جو کام اس تنظیم کے افراد کروانا چاہ رہے تھے۔ اس کا جواب ایک بار پھر انکار کی صورت میں تھا۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ کو اپنے بیٹے کی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، مگر میں مجبور ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ ڈیوڈ کی فیملی واپس جاتے ہوئے بہت مشتعل تھی۔ اسے قائل کرنے میں ناکامی پر چند ہفتوں کے بعد اسے اس کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ وہاں سے نکلتے ہی طے کر چکی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ پرس میں کچھ ڈالرز اور ایک بیگ لیے وہ اسلامک سینٹر چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اسے مدد کی ضرورت تھی اور یہ مدد اسے امریکہ میں کہیں اور سے نہیں مل سکتی تھی۔ اسے سر جھکانے کے لیے جگہ اور ایک جاب کی ضرورت تھی اور یہ چیزیں اب اسے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اسلامک سینٹرز میں اس نے چند ماہ کے سوا اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور پھر مدد کے لیے درخواست کی تھی۔ اسے جواب میں ایک ریفرنس لیٹر کے ساتھ ایک پاکستانی کے پاس بھجوا دیا گیا تھا۔ وہاں جا کر اسے دوبارہ اپنی داستان نہیں سنانی پڑی تھی۔ اس پاکستانی نے اپنے ایک اسٹور میں اسے سیل گرلز کے طور پر ملازمت دے دی تھی۔ اس کے توسط سے ایک جگہ پر پینگ گیسٹ کے طور پر اس کے لیے رہائش کا بندوبست بھی کرا دیا گیا تھا۔ اسے ایک بار پھر اپنی زندگی نئے سرے سے صرف اپنے بل بوتے پر شروع کرنی تھی اور یہ کام اسے شروع میں بہت مشکل لگتا تھا۔ بعض دفعہ سب کچھ اسے ایک ڈراؤنا خواب لگتا تھا اور اسے لگتا تھا جب وہ نیند سے بیدار ہوگی تو یہ خواب بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک بار پھر وہیں کھڑی ہو گئی تھی جہاں پہلے تھی، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ جو کچھ وہ کر چکی ہے وہ واقعی اس نے کیا ہے۔ مجھے ڈیوڈ سے محبت کیسے ہو گئی اور پھر اس کے لیے میں جو کچھ کرتی رہی وہ کیسے کرتی رہی؟ کیا وہ سب کرنے والی میں ہی تھی؟ وہ بعض دفعہ سوچ کر حیران ہو جاتی تھی اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ مجھے اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ وہ پچھتاوے کا شکار ہو جاتی۔ کیا مجھے واقعی ڈیوڈ سے محبت ہوئی تھی یا پھر وہ سب کچھ ایک جادو تھا، ایک ایسا جادو جس نے میری زندگی برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا تھا؟ بلال جیل کے اندر عمر قید کاٹ رہے گا، میں ملک سے باہر عمر قید کاٹوں گی، وہ عمر قید کاٹنے کے بعد آزاد ہو کر واپس گھر چلا جائے گا۔ سب کچھ اس کے لیے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی باقی زندگی کسی اولڈ ہوم میں گزارنی ہوگی۔ جاب سے واپس گھر آنے کے بعد وہ کئی گھنٹے روتی رہتی اور پھر اچانک اسے وہ یاد آنے لگتے۔ بے اختیار اس کے آنسو تھم جاتے۔ پتہ نہیں وہ اب کیسا ہوگا، زندگی کیسے گزار رہا ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا کہ نہیں۔ جو وہ اس سے اپنا رابطہ ختم کرتی گئی تھی وہ اس سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ جب اس نے مکمل طور پر ان سے رابطہ ختم کر دیا تب اسے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے لیے صرف نیکی نہیں کر رہا تھا، وہ اس کے لیے کچھ اور ہو چکا تھا اور یہ انکشاف اس کے لیے بے حد ہولناک تھا۔ اس کا خیال تھا اسے ڈیوڈ کے بعد کسی سے محبت نہیں ہو سکتی تھی، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہو چکا تھا۔ اسے محبت ہو چکی تھی۔ بہت دفعہ اپنے قریب سے گزرتے ہوئے کسی شخص پر اسے اس کا گمان ہوتا، وہ اسے پکار بیٹھتی، پھر اچانک اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ بہتر ہے وہ کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آئے، اس سے دوبارہ کبھی میری ملاقات نہ ہو، ورنہ وہ میرے ہر جھوٹ کو جان لے گا اور پھر وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔
اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کبھی میرے سامنے مت لانا۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتی۔ ہر ہفتے وہ اسلامک سینٹر جایا کرتی تھی۔ وہاں جانے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہو جاتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ صبر آنے لگا تھا۔ پہلے کی طرح وہ جاب سے آنے کے بعد سارا دن رو کر نہیں گزارتی تھی۔ خاموشی سے قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ کمرے کی خاموشی اور تنہائی میں اسے اللہ اپنے بہت قریب محسوس ہوتا تھا، یوں جیسے وہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہو، جانچ رہا ہو، پرکھ رہا ہو۔ بعض دفعہ وہ اپنی سوچوں پر ہنس پڑتی۔ اللہ کو مجھے پہچاننے اور پرکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے عقائد میں ثابت قدم رہی ہوں، نہ مستحیم۔ مشکل کے وقت میں نے وہ آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ماضی اس کے لیے دو دھاتی تلوار کی طرح تھا جو اسے زخمی کرتی رہتی تھی۔ میں اپنے اعمال کی وجہ سے اتنے پیچھے چلی گئی ہوں کہ اگر چاہوں بھی تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتی۔ گناہ گاروں کو اللہ معاف نہیں کیا کرتا، انہیں میری طرح زندگی میں ہی دوزخ دے دیتا ہے، اور میرے جیسے لوگ ساری عمر اس دوزخ سے فرار نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی میں اللہ سے دعا کرتی رہوں گی کہ وہ مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دے جو میں نے اس کی نافرمانی کر کیا۔ کاش وقت ایک بار پھر پیچھے چلا جائے اور میں دوبارہ کبھی اللہ اور اپنے پیغمبر کی نافرمانی نہ کروں۔ کاش میں ہمیشہ ان دونوں کی فرمانبردار ہوتی، میری زندگی میں نافرمانی کے لمحات کبھی نہ آتے۔ وہ سوچتی اور رونے لگتی۔ اسلامک سینٹر میں وہ ایک مصری عالم کے پاس باقاعدگی سے جایا کرتی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم بہت پرسکون اور مشفقانہ انداز میں سے تسلی دیا کرتے تھے، تم نے جو کچھ کیا اللہ تمہیں اس کے لیے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ تم سچے دل سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگ رہی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے اللہ اب تک تمہیں معاف کر چکا ہو۔ اس کے پاس سے آنے کے بعد وہ اگلے دن بہت پرسکون رہتی۔ اس کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ اس نے ان کے پاس جا کر بہت سے اعتراف کیے تھے اور انہوں نے ہر بار بہت پرسکون انداز میں اس کی بات سنی تھی۔ 3 سال گزرنے کے بعد انہی کے سامنے پہلی بار اس نے اپنی تنہائی کا اعتراف کیا تھا۔ کچھ وقت لگے گا مگر اللہ تمہیں اکیلا نہیں رکھے گا۔ جن لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے ان پر بہت رحم کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے قرآنی آیات کے حوالے دے کر تسلی دی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پر اتنا پچھتاوا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو کسی نعمت کا حقدار بھی نہیں سمجھتی، اس نے ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔